گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے غزل. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے کلاس میں یا پھر اب اپنے بک میں غزل کے بارے میں جانا ہوگا اور پڑھا ہوگا. لیکن آج جو ہم جاننے والے ہیں وہ غزل کا جو بیسک نالج ہے کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل ہوتا کیا ہے. اردو کی جو صنف ہے غزل، اس میں کیا کیا خصوصیت ہے. غزل کس طرح سے اردو کی دوسرے جو صنف ہے یعنی نظم ہے، رباعی ہے، قصیدہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے کس طرح الگ ہے. تو غزل کو جاننا ضروری ہے، اس کے بعد غزل پڑھنے میں مزہ آئے گا. غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے. کہا گیا ہے کہ غزل جو ہے یہ اردو جو شاعری ہوتی ہے اس کی سب سے مقبول جو قسمیں ہیں وہ غزل ہے. اردو میں جو غزل آئی وہ فارسی زبان سے آئی. یعنی اردو میں غزل وزل نہیں کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے فارسی سے اردو میں غزل آئی، اور فارسی میں بھی یہ عربی سے آیا تھا. مگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ صنف غزل کا آغاز سب سے پہلے عربی شاعری میں ہوا. یعنی یہ ایک تاریخی بات ہے کہ غزل کا جو آغاز ہوا وہ نہ اردو سے ہوا اور نہ فارسی لٹریچر سے ہوا، بلکہ عربی سے ہوا. عربی میں لکھے ہوئے لمبے قصیدوں کے ابتدائی جو تمہیدی حصہ ہوا کرتا تھا، جن میں زیادہ تر عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھی، اسے غزل کہا جاتا تھا. دھیرے دھیرے یہ شاعری کی ایک الگ قسم بن گئی، یعنی صنف بن گئی، اور فارسی کے شاعروں نے اس میں زیادہ سے زیادہ رنگینیاں بھر دیں. یہاں تک کہ اردو میں بھی ابتدا میں اس کا یہی رنگ اور مزاج رہا، اور ڈکشنری میں اب تک اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا لکھے ہوئے ہیں. حالانکہ اردو غزل میں اب مضامین کی کوئی قید نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اردو غزل کا مطلب غزل سنتے ہی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چلو اب اس میں ایک مخصوص لوگوں کی باتیں ہوگی اور تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوگا. لیکن پہلے زمانے کے حساب سے موجودہ جو غزل لکھے جاتے ہیں اس کی جو موضوع ہوتا ہے اس کا وہ بدل گیا ہے. یعنی پہلے صرف اور صرف حسن عشق کا موضوع ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے تصوف، اخلاق، فلسفہ، مسائل حیات یعنی زندگی کے عام موضوعات، سائنسی حقائق تک بیان کیے جاتے ہیں. گویا کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل کا جو دائرہ ہے وہ کافی بڑھا دیا گیا ہے. اگر غزل پہ آپ غور کرو گے تو غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کے بک میں بہت سارے غزل ہیں، 10ویں جماعت کے بک میں جیسے میر تقی میر کی غزل ہے، ہستی اپنی حباب کسی ہے، غالب کی غزل ہے، ڈھیر ساری غزلیں ہیں. تو غزل جو ہے اس کا کوئی اپنا موضوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر مصرع الگ الگ موضوع پہ کہا جاتا ہے. اس کے 2 مصرے ہو سکتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کو، پھر تیسرا اور چوتھا جو شعر ہوگا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے موضوع پہ باتیں کر رہے ہوں. تو غزل کا کوئی، آپ دیکھو گے غور کرو گے، غزل کا کوئی بھی موضوع اور عنوان نہیں ہوتا ہے. لیکن نظم کا عنوان ضرور ہوتا ہے. نظم بغیر عنوان کے نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے اگر والدین ایک ٹاپک ہے، اس پہ کسی کا نظم موجود ہے، تو اس نظم میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی والدین کے اوپر کہے جائیں گے. لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے. غزل اگر 5 مصرے کا، 5 شعر کا ایک غزل ہے تو اس میں ہر ٹاپک، ہر شعر جو ہے الگ الگ موضوع پہ کہی جاتی ہے. تو بچوں آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ غزل عربی سے فارسی زبان میں آیا، پھر اس کے بعد اردو میں. یہ آپ نوٹ کر سکتے ہو، عربی زبان کا لفظ ہے، غزل کی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا.
جس نظم میں غزل کی تعریف ہے کہ جس نظم میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہو اسے اردو دنیا میں غزل کہتے ہیں۔ یہ ایک دم جو آسان سا تعریف ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس نظم میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہو اسے اردو دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے، یعنی غزل جو ہوگا اس کا جو 2 شعر ہوگا پہلا، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، یہ غزل کا پہلا 2 مصرع ہوا۔ یہ دونوں کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مصرع ہوتا ہے اس کا دوسرا مصرع، یعنی پہلا نہیں، 2 کر کے 4 ہوتا ہے نا، تو پہلا 2 ہوتا ہے اس میں قافیہ اور ردیف ہوں گے، لیکن پھر تیسرا جو ہوگا اس میں نہیں ہوگا، پھر چوتھے میں قافیہ اور ردیف ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ غزل کے جو پہلے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اب ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، یعنی جو گھوڑا ہے، گھوڑا کو جو دوڑانے والا ہے اس کے پیچھے سوار ہونے والا۔ لیکن کامنلی اسے اصطلاحی معنوں میں اگر اسے سمجھو گے تو کہتے ہیں کہ وہ مستقل کلمہ یا لفظ جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کا کیا مطلب آپ نے سمجھا؟ کہ وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو کسی شعر کے آخر میں بار بار آتے ہوں وہ ردیف کہلاتے ہیں، کیونکہ ردیف کے معنی ہی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے۔ جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اب آپ تعریف کو دیکھو کہ وہ مستقل کلمہ جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہو، تو اس دونوں شعر میں غور کرو کہ کون سے ایسے کلمہ ہیں یا کلمات ہیں یا لفظ ہیں جو بار بار آ رہے ہیں اور اشعار کے آخر میں۔ تو غور کرنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس شعر میں کی سی ہے، کی سی ہے، یہ اشعار کے آخر میں اور بار بار آ رہے ہیں۔ دوسرا آپ شعر دیکھ سکتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے دونوں شعر میں آیا ہے، تو یہ جو ہے مستقل آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ردیف کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہے قافیہ۔ کسی بھی غزل میں ردیف کے ساتھ ساتھ قافیہ کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قافیہ قوافی سے بنا ہے۔ قافیہ کس سے بنا ہے؟ قوافی سے، جس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں کہ قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہے جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے، یعنی قافیہ جو ہوتا ہے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس شعر پہ غور کرو، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو اس شعر کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں کی سی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ردیف ہے، تو لاسٹ میں جو آ رہے ہیں وہ تو ردیف ہے، لیکن قافیہ کا تعریف یہ بتا رہا ہے کہ ردیف سے پہلے آئے، ردیف سے پہلے آئے۔ تو کی سی ہے یہ ردیف ہو گیا، اور ردیف سے پہلے آئے اور ہم وزن ہو اور ہم آواز ہو۔ تو اب آپ کو غور کرنا ہے اس میں کہ ردیف سے پہلے جو لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے دونوں شعر میں جو ہم آواز ہے اور ہم وزن ہے۔ تو اس پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حباب اور سراب، حباب جب آپ پڑھو گے، سراب آپ پڑھو گے، تو دونوں کا جو آواز ہے، دونوں لفظ کی جو آواز ہے وہ ایک جیسا ہے، ہم وزن ہے، ایک وزن والا، ایک لے میں دونوں کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس مصرے میں حباب اور سراب قافیہ ہے کیونکہ ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ تو کی سی ہے یہ ردیف ہے، اور کی سی سے پہلے ایک جیسے
آواز والے الفاظ اس شعر میں حباب اور سراب ہے، جس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں، اس مصرعے میں حباب اور سراب قافیہ ہے۔ دوسرے شعر کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو ہم نے اس مصرعے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا اور سمجھایا تھا کہ اس میں جو ردیف ہے وہ کیا ہے، لاسٹ میں آنے والے جو کلمات ہیں جو مستقل آ رہے ہیں، کیا ہے، ایک جیسا ہے۔ اب اس میں قافیہ کا ہوگا تو قافیہ کہتے ہیں ردیف سے پہلے ہوگا، اب ردیف سے پہلے کون سا لفظ قافیہ ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا آواز اور وزن ایک جیسا ہے کہ نہیں۔ تو ہوا اور دوا پہ غور کرو تو یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے، قافیہ ہیں اس شعر میں۔ بچوں غزل میں دو تین چیز اور جاننے کی ہے کہ غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرع میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ بعض غزلوں میں ردیف نہیں ہوتی، انہیں غیر مردف کہتے ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ کچھ غزل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ردیف نہیں ہوتا ہے، تو ایسے غزل کو غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں، تو غیر مردف غزل کا مطلب ہوتا ہے ایسا غزل جس میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی غزل کو دیکھو گے تو اس کا جو لاسٹ والا شعر ہوتا ہے، لاسٹ مصرع، اس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ جیسے میر انیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے، تو اس میں جو میر نے اپنا نام استعمال کیا اس کا مطلب یہ ان کا تخلص ہے، تو یہ مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، یعنی غزل جو ہوتا ہے اس میں شعر کی جو تعداد ہوتی ہے وہ متعین نہیں ہے، فکسڈ نہیں ہے۔ ویسے عام طور سے، لیکن پھر بھی غزل کی تعداد فکس نہیں ہے، لیکن عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ 5، 7، 9، 11، 15 اشعار کی غزلیں کہی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دونوں باتیں ہو گئی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تعداد متعین نہیں ہے، پھر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ عمومی طور پر کامنلی اتنا شعر کا غزلیں کہی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 5، 7، 9، 11، 15 اشعار کی غزلیں کہی جاتی ہیں۔ غزل کے اشعار میں کبھی کبھی خیالات کا تسلسل بھی ملتا ہے، یعنی تمام اشعار ایک ہی طرح کے جذبات یا خیالات کو پیش کرتے ہیں۔ خیالات کا تسلسل کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں جتنے بھی، اگر مان لو کہ اس میں 7 اشعار کا کوئی غزل ہے، کوئی ایسا غزل ہے جس میں 7 شعر ہے، تو وہ ساتوں شعر ایک ہی طرح کے جذبات یا خیالات کو پیش کر رہے ہوں گے، تو اس طرح کے غزلوں کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل مسلسل۔ اب آئیے تھوڑا ہسٹوریکل فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، تاریخی بات پہ، کہ اردو میں غزل گوئی کا جو آغاز ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ امیر خسرو سے اردو غزل گوئی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ان کی صرف ایک غزل موجود ہے جو فارسی اور مقامی زبان کا ملا جلا نمونہ ہے۔ ان کے بعد محمد قلی قطب شاہ، ولی، فائز، میر تقی میر، خواجہ میر درد، راسخ، غالب، ذوق اور مختلف لوگوں نے اردو شاعری کی ایک بڑی تعداد نے اپنے اپنے انداز میں غزلیں کہی ہے۔ گزشتہ 40 سے 50 برسوں کے دوران ہندی میں بھی غزل کہنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی پچھلے کچھ سالوں سے ہندی میں بھی غزل کہنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور وہاں کچھ اچھے غزل گو شعراء سامنے آئے ہیں، اور ہندی لینگویج میں بھی، ہندی بھاشا میں بھی، ہندی ساہتیہ میں بھی کچھ ایسے شعراء ہیں، کچھ ایسے شاعر ہیں جو غزل کہنا جانتے ہیں، اور انہوں نے غزل کہنے کی شروعات کی ہے۔ تو بچوں یہ تھی آج کا جو کلاس تھا وہ
غزل کے اوپر تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو